الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ بڑا مقدس اور فضیلت والا دن ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی یوم عاشورہ کو بڑا مقدس اور احترام والا دن سمجھا جاتا تھا۔ ہماری شریعت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اسی دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی دن ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی، اور اسی دن ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے حواریوں کے ظلم سے نجات دلائی، اور اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ غرض ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی یوم عاشورہ بڑا مقدس اور احترام والا دن سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ اسلام کے اندر ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کو بڑا مقدس گردانا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس دن کی فضیلت کے متعلق بارہا کئی موقعوں میں حضور علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا۔ اور اسی مقدس دن کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قربانی نہاں ہے۔ خانوادہ نبوت کے خوشنما خوشبودار پھول، عظیم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور چشم علی، صاحب مراتب جلی، سید الشہداء، امام النقباء، قائد اہل الجنہ، حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی دن اسلام کے لیے ایک بے مثال اور لازوال قربانی پیش کی، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی میں بات کر رہا ہوں، اب تک اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس نے اس طرح کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی پیش کی ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ایک اسلام کے لیے لازوال قربانی پیش کی ہے، اس دن کے اندر ہم مسلمانوں کو ایک تو تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی طبیعتوں کے اندر وہ غیرت اور وہ حمیت اور وہ جذبہ اسلام کے لیے پیدا کریں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اسلام کے لیے وہ غیرت جذبہ حمیت پیش کیا تھا۔ اور مسلمانوں کو اس تہیے کے ساتھ ساتھ دو کام خاص طور پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کہا جاتا ہے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ اس دن کے اندر اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، اور فلاں نے فرمایا کہ اس دن فلاں فلاں ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ ضرور کرنے چاہیے، ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن احادیث طیبہ میں غور و فکر و تتبع کے بعد مجھے یوم عاشورہ کے متعلق دو چیزیں ملی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا یوم عاشورہ کے متعلق، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کتاب الصیام کے اندر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العالمین کے حضور یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔
یعنی معلوم ہوا کہ اس دن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یوم عاشورہ کو یہود بھی اس دور میں روزہ رکھتے تھے. آج اگرچہ یہود یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہود روزہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے جب بتایا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا اگر اگلے سال میں حیات رہا تو فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے، یعنی 9-10 کا یا پھر 10-11 کا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیں تاکہ تشبہ سے بچا جا سکے. یعنی 9ویں کا کر لیں یا پھر 11ویں کا کر لیں، 10ویں محرم کا اور 11ویں محرم کا. ایک کام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور دوسرا حدیث کے اندر جو حضور نے فرمایا وہ ہے اپنے آل و عیال پر اس دن خصوصی اہتمام کے ساتھ خرچ کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے آل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس شخص کے مال میں سارا سال برکتیں عطا فرما دیتا ہے. سارا سال اس کے مال میں وسعتیں اللہ کریم پیدا فرما دیتا ہے. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ فرمائی کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ انسان خرچ کرے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور بزرگان دین کا ایک طرز عمل یہ بھی رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے خصوصاً آپ کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اصال ثواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے لیے کریں. تو 2 کام احادیث طیبہ سے ہمیں ملے. تیسرا کام میں نے جو تسلسل کے ساتھ امت کے ہاں چلا آ رہا ہے وہ کام میں نے آپ کو بتایا. تو اس دن کو آپ دوستوں نے اس طریقے سے بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے اور آل بیت اطہار کی محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.